سوچو، ایک پرانی دھول سے بھری کتاب ہے جو صدیوں سے بند پڑی ہے اور جسے کھولنے کی ہمت صرف کچھ لوگوں نے کی ہے۔ ایک ایسی کتاب جسے ہاتھ لگاتے ہی انسان کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے پیجز پر لکھے الفاظ صرف لکھے ہوئے نہ ہوں بلکہ محسوس بھی ہوتے ہوں، اور جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی ویسا نہ رہے جیسا پہلے تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی روحانی کتاب کی جو صرف علم نہیں دیتی بلکہ انسان کا امتحان بھی لیتی ہے۔ ایک ایسی کتاب جسے کچھ لوگ قدرت کا راز کہتے ہیں اور کچھ تباہی کا دروازہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھنا آسان ہے لیکن اسے برداشت کرنا مشکل، کیونکہ یہ کتاب صرف دماغ نہیں، روح پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دی بک آف ابراملن، جو روحانی دنیا کی سب سے پرسرار کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہر اس شخص کو نہیں ملتی جو اسے ڈھونڈتا ہے، بلکہ یہ صرف ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس کی طرف کھینچ لیے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی انجان قوت انہیں اس کتاب تک لے آتا ہے۔ اس کتاب کا تعلق ایک شخص سے جوڑا جاتا ہے جس کا نام تھا ابراہم آف وارمز۔ وہ ایک عام انسان نہیں تھا بلکہ روحانی علم کا طالب تھا جو دنیا کے راز سمجھنا چاہتا تھا۔ اسے صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اس علم پر قابو پانا تھا، اور اسی تلاش نے اسے ایک ایسے سفر پر ڈھال دیا جہاں سے واپس آنا آسان نہیں تھا۔ اپنی تلاش کے دوران وہ مختلف ملکوں میں گھوما، پرانے استادوں سے ملا اور عجیب ترین علم سیکھا، لیکن اسے وہ چیز نہیں ملی جو وہ اصل میں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات مصر میں ایک پرسرار جادوگر سے ہوئی جسے دنیا ابراملن کے نام سے جانتی ہے۔ ابراملن نے اسے بتایا کہ اصل قوت حاصل کرنے کے لیے صرف لفظوں کا علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنی روح کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ راستہ آسان نہیں اور ہر کسی کے لیے نہیں، اور اگر کوئی اس پر چل پڑا تو واپس مڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق انسان کو ایک لمبی مدت تک تنہا رہنا ہوتا ہے جہاں کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ ہر دن ایک ہی جگہ پر گزارتا ہے جہاں وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، نہ زیادہ بات، نہ زیادہ ملنا جلنا، صرف خاموشی اور سوچ، جیسے کہ وہ دھیرے دھیرے اپنی پرانی زندگی سے الگ ہو رہا ہو۔ اس دوران انسان کو عجیب چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ اس کے خیالات بدلنے لگتے ہیں اور اس کی سوچ گہری ہوتی جاتی ہے، جیسے کہ وہ کسی اور ہی دنیا کے دروازے پر کھڑا ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اسے ایک روحانی رہنما مل جاتا ہے جو اسے ایسی باتیں بتاتا ہے جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن یہ لمحہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان کا ارادہ مضبوط نہ ہو تو وہ خود کو کھو دیتا ہے، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے، اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کبھی وہ چیزیں بھی دیکھنے لگتا ہے جو اصل میں ہوتی ہی نہیں، اور دھیرے دھیرے وہ حقیقت اور وہم کے فرق کرنا بھول جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ حقیقت اور وہم میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ اس کتاب میں کچھ ایسے نقش اور اشارات کا ذکر ہے جو روحانی دروازوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، لیکن یہ دروازے صرف ایک طرف نہیں کھلتے، بلکہ جو اندر چاہتا ہے وہ کچھ اور کو بھی باہر لے کر آتا ہے، اور یہی چیز اس کتاب کو اتنا خطرناک بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کے اشارات کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن ان کی زندگی بدل گئی، ان کا سکون چلا گیا، کچھ لوگ تنہا ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اپنا ہوش کھو دیا، جیسے کہ وہ کسی انجانی قوت کے قبضے میں آ گئے ہوں۔ اس خطاب کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو اندر سے اس کتاب کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کے ڈر کو زندہ کر دیتی ہے۔ ہر رات اسے اپنے ہی خیالات سے ڈر لگتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ پر بھروسہ کھونا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ کوئی اس کی سوچ کو کنٹرول کر رہا ہو۔ یہ صرف جادو نہیں،
بلکہ ایک روحانی اور ذہنی جنگ ہے، جہاں انسان اپنے سب سے گہرے ڈر اور کمزوری سے لڑتا ہے، اور ہر دن اس کے لیے ایک نئی کسوٹی بن جاتی ہے، جہاں ہار کا مطلب صرف ناکامی نہیں بلکہ تباہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اصل میں انسان کو ٹیسٹ کرتی ہے، اور تم اسٹرانگ ہو تو یہ تمہیں اوپر لے جاتی ہے، اور اگر تم کمزور ہو تو یہ تمہیں توڑ دیتی ہے، اور تم کبھی واپس نارمل زندگی میں نہیں آ پاتے۔ تاریخ میں کچھ مشہور لوگوں نے بھی اس علم کو سمجھنے کی کوشش کی، جن میں سے ایک تھے ایلیسٹر کراؤلی، جنہوں نے اس عمل کو شروع کیا لیکن مکمل نہیں کر سکے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں عجیب تبدیلیاں آئیں۔ ان کے مطابق یہ عمل انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے، اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اور اسے ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ وہ اپنی پہچان ہی بھول جاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنی پہچان ہی بھول جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا صرف کہانی؟ کیا واقعی کوئی ایسی قوتیں ہیں جو انسان سے رابطہ کرتی ہیں، یا یہ سب انسانی ذہن کا ایک کھیل ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے اور اسے روحانی نام دے دیتے ہیں؟ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ یہ کتاب عام نہیں ہے، اور اسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بھی بات نہیں، کیونکہ یہ صرف علم نہیں دیتی بلکہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو کھل جائیں تو بند نہیں ہوتے، اور کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے واپس نہیں آیا جاتا، اور شاید یہ کتاب بھی انہی میں سے ایک ہے جسے پڑھنا آسان ہے لیکن بھولنا ناممکن۔